من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، سلسلہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تذکرہ ہو رہا تھا خلیفہ اول، خلیفہ راشد، یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ان کی بے پناہ محبت، اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہجرت کی رات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق اور اپنا ہمسفر بنانا، کہ آپ نے اپنے گھر میں پڑی ہوئی جتنی بھی دولت تھی اس وقت تقریباً 40,000 درہم کے قریب، وہ ساری کی ساری بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ اٹھا لی، اور 2 اونٹنیاں جو آپ نے کوئی 2 ماہ قبل یا 4 ماہ قبل لے کر رکھی ہوئی تھیں، ان کو پال رہے تھے صرف اسی مقصد کے لیے کہ ممکن ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ جو ہجرت کا مجھے حکم دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تم صحابہ میں سے کسی ایک کو اپنا رفیق بناؤں گا، اس وقت کی تیاری جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایثاری کا ثبوت ہے کہ جو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہمیشہ سے اس چیز پر گامزن رہے۔ جب آقا علیہ السلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور غار ثور میں پہنچے، تو غار ثور میں جو وہاں پر مختلف سوراخ تھے، بڑی معروف روایت ہے کہ وہ کچھ کپڑوں کے ٹکڑوں سے بند کیا، اور جب 2 سوراخ بچ گئے تو ان میں اپنی ایڑیاں گھسیڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں، غاروں میں، ویرانوں میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کوئی جان لیوا چیز حملہ کر دے، کوئی چوپایا، کوئی درندہ، کوئی سانپ، کوئی بچھو، لیکن ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر، ہر تکلیف سے بے نیاز ہو کر، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ نے ان دونوں سوراخوں میں اپنی ایڑیاں گھسیڑ دیں، اور اپنا زانوئے مبارک جناب سرور کونین سید الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دیا۔ جناب سرور کونین علیہ السلام آپ زانوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ پھر کیا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں تھیں، اور جناب سرور کونین علیہ السلام کا چہرہ انور تھا۔ یہ یقیناً اسی خواب کی تعبیر تھی کہ جو آپ کو یمن میں آیا تھا کہ چاند میری جھولی میں آ گیا اور میں نے اس کو سمیٹ لیا، کہ آج اللہ کی طرف سے جو چاند، جو سراج منیرہ ہدایت لے کر اس کائنات میں اترا تھا، ان کا رخ روشن، ان کا چہرہ انور، ان کا سر اقدس تھا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی تھی۔ میں تو یقیناً یہ بات کہوں گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کی جو مثال یہاں پر قائم کی ہے، وہ ایسی مثال ہے کہ جو قیامت تک کے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے اپنی جان کا نذرانہ اپنے آقا و مولا، اپنے نبی محتشم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب پتہ نہیں کوئی چیز لڑے یا نہ لڑے، جو خطرہ ہو نہ ہو، وہ صدیق تک آئے، ابو بکر تک آئے، اس کا کوئی شائبہ بھی میرے رسول، میرے نبی، میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات تک نہ پہنچے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق، یہ محبت،
یہ وارفتگی اسی اثنا میں جب آپ کے پاؤں کو ڈنک لگا اور شدت تکلیف بڑھنا شروع ہو گئی تو قریب تھا کہ آپ موت کی وادی میں چلے جاتے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیگر راویان اس کو لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ درد کی شدت سے، اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میرا ایمان اور اعتقاد یہ کہتا ہے کہ وہ آنسو کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ روحانی تکلیف کی وجہ سے تھے، کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی موت بالکل قریب ہے اور اس کا محبوب اس کی جھولی میں ہے اور اس کا چہرہ انور اور میری آنکھیں ہیں، جب عاشق و معشوق کی اتنی قربت ہو تو پھر اپنے آپ رونا آ ہی جاتا ہے کہ زندگی بے وفائی کر رہی ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ وقت میسر آئے یا نہ آئے کہ میری جھولی ہو اور میرے یار، میرے آقا و مولا علیہ السلام کا سر اقدس ہو۔ جب وہ نمکین اور گرم آنسو آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک پر ٹپکا تو جناب سرور کونین علیہ السلام اسی وقت اپنی استراحت سے بیدار ہوئے، اور جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو متغیر پایا اور چہرے کی رنگت کو بدلا ہوا پایا تو استفسار کیا۔ جب پتہ چلا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگا کر اس درد کو، اس زہر کو رفع کر دیا۔ ایک چیز جو یہاں پر ضروری ہے کہ سمجھ لی جائے کہ یہ طریق صحابہ کا طریق ہے کہ جان جائے تو جائے، لیکن عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ سرکار کی عزت تو وراء الورا، سرکار علیہ السلام کی استراحت مبارک پر بھی اپنی جان کو قربان کر دیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بتا دیا قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کو کہ اگر اپنے ایمان کی کاملیت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے قرب والے بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملائکہ تم پر رشک کریں، تو پھر اپنی جانوں کو اپنے محبوب کی ذات پر قربان کر دو۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کی جانوں پر خدا کے بعد اگر کسی کا اختیار ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگا کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زہر کے اثر سے محفوظ کر لیا، وگرنہ حالانکہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، وہاں پر تو نماز بھی پیچھے رہ جاتی ہے نس قطعی کے ساتھ، لیکن اس عاشق زار نے، اس عاشق صادق نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور بتا دیا کہ جان جائے تو جائے، لیکن عزت و ناموس رسول اللہ، استراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرق نہیں آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے آرام میں کوئی خلل نہ ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا جب مدینہ منورہ تک پہنچا تو وہاں پر جب آپ کا استقبال کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 انصار موجود تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اس قافلے کا استقبال کیا، اور انصار کی عورتیں، بنو نجار کے قبیلہ کی بچیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے ایک دوسرے سے آقا علیہ السلام کے متعلق سوالات کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی، اور جب یہ قافلہ سرور کونین علیہ السلام کی سربراہی اور جناب ابو بکر صدیق کی معیت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو ہر انصار کے گھر کے سامنے سے گزرا، اور ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام میرے گھر میں قیام پذیر ہوں، لیکن سرکار علیہ السلام کا وہ فرمان کہ میری اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی وہی میرا مقام ہوگا، وہی میں قیام کروں گا،
تو جناب سرور کونین علیہ السلام کی اونٹنی مبارک جناب سیدنا ابو بکر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ 12 ربیع الاول کے قریب جو روایت آتی ہے کہ یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، اور آپ علیہ السلام کے ہجرت مکمل ہوئی اور آپ وہاں پر پہنچے، اور یہاں سے پھر اسلامی سن ہجری کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے بنو مالک بن نجار کے ایک محلے کے میدان میں بیٹھ گئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس جگہ کے مالکوں کے بارے میں دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ 2 یتیم بچوں حضرت سہل اور سہیل کی ملکیت ہے، جن کے سرپرست حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، جو مدینہ منورہ میں اسلام لانے والے پہلے شخص تھے۔ یہ وہی جگہ تھی کہ جسے رسول خدا علیہ السلام نے ان یتیم بھائیوں سے خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بنیاد جس جگہ پر رکھی گئی، اس جگہ کی قیمت جو تقریباً 10,000 درہم تھی، وہ بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی، اور یہ آپ کے اثار کی ایک بین مثال ہے۔ یعنی کہ مسجد نبوی پہلی پراپر مسجد، اسلام کا جو پہلا عبادت خانہ تھا، وہ بھی جگہ خرید کر کے، وقف شدہ نہیں تھی، خرید کی گئی، اور خریدنے کے لیے جو پیسے دیے گئے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ تعمیر میں پیش اپنی کمر پر پتھر لاد کر لاتے رہے، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ پھر مسجد نبوی کے گرد حجروں کا قیام، ان کی تعمیر، اور آقا علیہ السلام کے اہل خانہ کا ان حجروں میں منتقل ہونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، تو دفاعی شعبہ کے جو سب سے پہلے سربراہ مقرر کیے گئے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو ہر جنگی مہم میں مجاہدین کو بھیجنے سے قبل آقا علیہ السلام آپ سے مشاورت میں لیتے، مشورہ کرتے، اور آپ کے مشورے کے ساتھ اپنے مجاہدین کو اس مہم کے لیے روانہ کرتے۔ یعنی ایک لحاظ سے آپ مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور دفاعی شعبہ بھی آپ ہی کے سپرد کیا گیا، اور آقا علیہ السلام دیگر اصحاب کے مشوروں کے ہوتے ہوئے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کو، آپ کی بات کو فوقیت دیتے تھے۔